نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین جی بکار، آج ہم جس عنوان اور جس نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں وہ ہے جناب فاروق اعظم علیہ السلام کا وہ قول جس میں جناب مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے فرمایا تھا کہ لولا کا علی لا ہلاک عمر، کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں آج ہلاک ہو جاتا۔ ناظرین جی بکار، یہ جس کتاب سے قول پیش کیا جاتا ہے اس پر ہم بحث کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا پس منظر ہم بتا دیتے ہیں۔ یہ کافی مجالس اور محافل میں ذاکرین حضرات سے سننے کو ملتا ہے، اور میں خود بھی جب مجالس میں جایا کرتا تھا تو وہاں بھی اس طرح کا قول پیش کر کے جناب فاروق اعظم علیہ السلام پر یہ تان کسا جاتا تھا کہ آپ شریعت کے قوانین اور فیصلوں سے واقف نہیں تھے، نعوذ باللہ۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس روایت کے پیج ڈیلے کریں گے اور دیکھتے ہیں یہ روایت جس پر جناب فاروق اعظم علیہ السلام پر اتنا بڑا الزام قائم کیا جاتا ہے اس میں کتنی جان ہے۔ ناظرین بکار، اس کا جو ماخذ ہے اس روایت کا لولا کا علی لا ہلاک عمر کا، یہ ہے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی الاستیاء فی معرفت الاصحاب، جلد سوم کے اندر صفحہ نمبر 206، سکین بھی آپ کو دکھا دیا جائے گا۔ اس کے اندر امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جس سند سے نقل کی ہے وہ ہے قال احمد بن ظہیر حدثنا عبید اللہ بن عمر القواریری حدثنا معمل بن اسماعیل حدثنا سفیان ثوری عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب قال کان عمر یتعوذ باللہ من، آگے وہ پوری روایت ہے اور اس کے آخر میں یہ قول ہے فقال عمر یقول لولا علی لا ہلاک عمر۔ ناظرین جی بکار، اس کے جو پہلے راوی ہیں امام احمد بن ظہیر رحمہ اللہ، گو کہ یہ سکہ ہیں لیکن امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے ان کا زمانہ نہیں پایا۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ 368 ہجری میں پیدا ہو رہے ہیں، جبکہ جناب احمد بن ظہیر رحمہ اللہ 269 ہجری میں وفات پا چکے ہیں۔ تو اب اس کے بیچ میں 89 سال کا فرق ہے، تو یہاں بھی انقطاع ہونے کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ثابت ہوتی ہے۔ اس کے دوسرے راوی معمل بن اسماعیل رحمہ اللہ ہیں۔ معمل بن اسماعیل رحمہ اللہ کے حوالے سے اختلاف ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ یہ سکہ ہیں یا ان پر جرح ہے، یا ان کی روایت حجت ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اگر تو جرح کو تسلیم کیا جائے تو پھر تو روایت حجت ہی نہیں ہے، اگر ان کی ثقات کو تسلیم کیا جائے پھر بھی زیر بحث روایت کم از کم حجت نہیں ہوگی۔ اس کی شرح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ معمل بن اسماعیل رحمہ اللہ جس روایت میں منفرد ہوں وہ روایت قابل قبول نہیں ہوتی، گو کہ یہ سکہ ہیں، سکہ کے قول ہم تسلیم کر کے یہ جواب دے رہے ہیں۔ معمل بن اسماعیل رحمہ اللہ اس روایت میں منفرد ہیں، اور امام نصر مروزی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ معمل بن اسماعیل رحمہ اللہ جب کسی روایت میں منفرد ہوں تو وہ حجت نہیں ہوتی، اسے استدلال نہیں کیا جا سکتا، اس میں توقف کیا جائے گا۔ اور دوسری علت معمل بن اسماعیل رحمہ اللہ کی ثقات کو تسلیم کرنے کے باوجود یہ روایت حجت کیوں نہیں ہے، اس کی شرح یہ ہے کہ یہاں سفیان ثوری رحمہ اللہ سے یہ نقل کر رہے ہیں، اور سفیان ثوری سے معمل بن اسماعیل رحمہ اللہ جب نقل کریں تو وہ روایت بھی حجت نہیں ہوتی۔ اس کے حوالے سے تاریخ ابن عساکر جلد 56 کے اندر امام دارمی رحمہ اللہ نے محمد بن یحییٰ کا قول نقل کیا ہے، اور انہوں نے ایک راوی کے بارے میں پوچھا ہے کہ اس کی روایت جناب سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کیسی ہے، یعنی کہ حجت ہے یا نہیں ہے۔ تو یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے چند اور راویوں کا نام لے کر معمل بن اسماعیل رحمہ اللہ کو بھی اسی لائن میں رکھا ہے کہ ان کی روایت سفیان ثوری سے حجت نہیں ہے۔ یہ سکین بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اتنی علتوں کے بعد یہ روایت کسی کام کی نہیں رہتی، نہ اس پر اتنا بڑا مقدمہ فاروق اعظم علیہ السلام کے خلاف قائم کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کے متن پر۔ کیا متن بھی اس قابل ہے کہ جو امارت جناب فاروق اعظم کی عدم علمیت کی اس پر کھڑی کی گئی ہے وہ واقعی اس قابل ہے کہ اس پر جو ہے نا کوئی دعویٰ کیا جا سکے؟ ناظرین جی فقار، اس کے اندر ایک مجنون عورت کا قصہ ہے جس کو فاروق اعظم سزا دینے لگتے ہیں، اور جناب مولا علی علیہ السلام اوپر سے آ کے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ مجنون کو سزا شریعت کے قانون کے مطابق آپ نہیں دے سکتے، وہ حدیث رسول اللہ کی طرف سے آپ پیش کرتے ہیں۔
تو یہاں پر جس خارجی علت کی وجہ سے جناب مولا علی علیہ السلام نے اپنا مدعا رکھا ہے، اور یہاں پر یہ جو جناب مولا علی علیہ السلام نے روایت پیش کی ہے، جو مجنون عورت کے حوالے سے ایک شرعی قانون پیش کیا گیا ہے کہ اس کو سزا نہیں دی جا سکتی، تو آیا کیا جناب فاروق اعظم کو یہ اس کا شریعت کے حوالے سے علم نہیں تھا؟ تو اس حوالے سے میں سنن ابی داؤد کی روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب فاروق اعظم علیہ السلام کو اس شرعی قانون کا علم تھا کہ مجنون کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ میرے سامنے سنن ابی داؤد ہے، اور اس کے اندر جناب یہ جلد 100 میرے سامنے ہے، اسکین بھی آپ کو دکھا دیا جاتا ہے۔ جناب امیر المومنین مولا علی علیہ السلام جناب فاروق اعظم علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، کیا آپ جانتے نہیں کہ 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے؟ یعنی کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے شریعت معاف ہے، شریعت قانون ان پر لاگو نہیں ہوتے۔ ایک مجنون سے یہاں تک کہ وہ صحت یاب ہو جائے، سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور بچے سے یہاں تک کہ وہ عاقل اور بالغ ہو جائے۔ تو جناب فاروق اعظم علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ کیوں نہیں، یہ مجھے علم ہے۔ تو ناظرین ذی بکار، اس روایت سے عدم علمیت خود اس روایت کے اندر سے ثابت ہو جاتی، نفی ہو جاتی ہے اس کی، کہ فاروق اعظم علیہ السلام کو اس شرعی قانون کا علم تھا۔ لیکن خارجی علت کی بنا پر، یعنی کہ وہ عورت پاگل تھی یا نہیں تھی، یہ خارجی علت تھی، تو خارجی علت کی بنا پر آپ نے وہ فیصلہ سنایا تھا، جس کا جب خارجی قرائن سے، خارجی اطلاع سے جناب مولا علی علیہ السلام نے اس کی اطلاع دی، تو آپ نے وہ فیصلہ واپس لے لیا۔ تو اس میں شریعت کے قوانین کی عدم علمیت تو بالکل ثابت نہیں ہوتی ہے۔ جناب مولا علی علیہ السلام کے سامنے فاروق اعظم نے کہا کہ یہ مجھے مسئلہ علم تھا، اس مسئلے کا مجھے علم تھا۔ اس کے علاوہ خارجی قرائن سے یا خارجی اطلاع سے اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی عدم علمیت ثابت ہوتی ہے، تو پھر آئیں قرآن مجید کی طرف۔ جناب سلیمان علیہ السلام کو ہدہد جو پرندہ ہے ان کے ماتحت ہے، وہ آ کے خبر لاتا ہے ملکہ سبا کی طرف سے، تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کے پاس ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو علم نہیں، جس کی آپ کو اطلاع نہیں ہے۔ تو یہ سورہ نمل آیت نمبر 22 کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسکین بھی آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب سلیمان علیہ السلام پر ایک خارجی خبر کے معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اعتراض نہیں ہو سکتا ہے، تو جناب فاروق اعظم تو غیر نبی ہیں، تو ان پر تو اعتراض سرے سے ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ناظرین ذی بکار، یہ اس کے متن کے لحاظ سے بحث تھی۔ ناظرین ذی بکار، اب ہم آتے ہیں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس طرح کے واقعات کی طرف۔ جس طرح اہل تشیع نے جناب فاروق اعظم علیہ السلام کی اس ضعیف روایت سے عدم علمیت قانون سے ناواقفیت کو ثابت کیا ہے، اسی اینگل سے اگر جناب مولا علی علیہ السلام کے کئی واقعات کو دیکھا جائے تو وہ بھی الزامی طور پہ ہم پیش کریں گے۔ تو وہ بھی جس اینگل سے، جس زاویے سے، جس لاجک سے فاروق اعظم کی عدم علمیت انہوں نے ثابت کی ہے، وہ تو پھر مولا علی علیہ السلام کی بھی عدم علمیت ثابت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے بخاری کی حدیث، اور یہ جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، باقی بھی ہماری معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ آپ کے سامنے مرتدین لائے جاتے ہیں تو آپ ان کو جلا دیتے ہیں۔ اور اس کی خبر جب جناب عبداللہ بن عباس علیہ السلام کو ہوتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں علی کی جگہ ہوتا تو میں ان کو نہ جلاتا، کیونکہ آگ اللہ کا عذاب ہے، یعنی کہ اس کی اتھارٹی اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہاں پر بھی پھر عدم علمیت ثابت ہوتی ہے، اور یہ تو روایت اسنادی حیثیت سے الحمدللہ اس الاستیاب کی روایت سے تو بہت بہتر ہے، اور صحیح الاسناد ہے ہماری معتبر اساتذہ کے اندر، اس کا جو اس کی اسناد موجود ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ مسند احمد کے اندر موجود ہے، مسندات جناب فاروق اعظم، روایت نمبر 101 101۔ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں جناب فاروق اعظم علیہ السلام نے جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کو عصر کے بعد نفل کی نماز پڑھتے دیکھا، تو آپ غضبناک ہوئے ہیں جناب مولا علی علیہ السلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا؟ تو اسی طرح کے واقعات اور بھی مل جاتے ہیں۔ کنز العمال کے اندر ایک روایت موجود ہے جس میں تابی جناب مولا علی علیہ السلام سے ایک سوال کرتے ہیں، اور آپ کچھ جواب دیتے ہیں۔ جواب الجواب میں پھر
وہ جو تابعی ہے جس نے سوال کیا تھا وہ کہتا ہے کہ نہیں امیر المومنین یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے بتایا، بلکہ اس طرح ہے، یعنی کہ اس کا اپنا ایک جواب ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جناب مولا علی علیہ السلام جب سنتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ تو نے درست کیا، میں نے خطا کی۔ اور لفظ خطا جو ہے یہ اہل تشیع کی اپنی کتب میں موجود ہے، اصول کافی کتاب الروضہ جلد 100 کے اندر، اسی طرح نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے۔ جناب مولا علی علیہ السلام اپنے صحاب سے فرماتے ہیں کہ تم مجھے مشورہ دینے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرو، پیچھے نہ ہٹو، میں خطا سے بالا نہیں ہوں۔ یہ اصول کافی میں بھی ہے اور اس کی نہج البلاغہ کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور سند کی طرف جو لولا علی لعلک عمر کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، وہ ہے مسند امام زید۔ مسند امام زید جو ہے ناظرین وقار، یہ کتاب سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اس کا جو بنیادی راوی ہے وہ ہے عمرو الواسطی۔ عمرو الواسطی جو ہے وہ محدثین کے نزدیک متروک، کذاب اور ایک بہتان تراش اور کئی اور اس پر جروحات موجود ہیں، جس کو آپ کتاب الضعفاء امام اکیلی رحمہ اللہ کی جلد 100 کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ایک سرے سے کتاب ہی ثابت نہیں ہے تو اس میں 10 نہیں 20 اسناد بھی اگر لولا علی لعلک عمر کی پیش کر دی جائیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اہل تشیع کے مصادر کی طرف، جس میں ان کی عدم علمیت، جناب اہل بیت کے حوالے سے بھی اس طرح کے واقعات ملتے ہیں جس کو عدم علمیت پر معمول کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اصول کافی کی روایت میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اصول کافی کتاب الفرو جلد 2 کے اندر جناب مولا علی علیہ السلام کے سامنے ایک چور کے حوالے سے فیصلہ آتا ہے، تو آپ اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو وہ جو گواہ اس کے خلاف تھے وہی گواہ دوبارہ کہیں بھاگ کے جاتے ہیں، تو ایک اور شخص کو بطور چور کے پیش کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین چور یہ نہیں یہ تھا۔ تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جن اہل تشیع کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے، اس کے غلط فیصلے نہیں ہوتے ہیں، یا وہ علم غیب کا بھی جو اتھارٹی اس کے پاس ہوتی ہے، تو آیا کہ یہ فیصلہ کیسے ہو گیا؟ یہ ان حضرات سے مفوضہ اہل تشیع سے میرا سوال ہے کہ جو کلی علم غیب امام کے بارے میں دوسری صورت یہ ہے کہ پھر اگر اس کی تعویل یہ کی جائے کہ بھائی وہ تو گواہوں پر ڈیپینڈ کرتا تھا، گواہوں نے جو کچھ کہا اس پر جناب امیر المومنین نے فیصلہ کیا، تو جناب پھر لولا علی لعلک عمر کے تحت ہم بھی کہتے ہیں کہ وہاں جو خارجی قرائن تھے اس کے مطابق جناب امیر المومنین کو نہیں پتہ تھا کہ وہ عورت مجنون ہے یا نہیں۔ علاوہ ازیں شرعی مسئلہ تو پتہ تھا، جیسے کہ سنن نبی داؤد کے حوالے سے میں نے بتا دیا، لیکن سنن نبی داؤد کے اندر وہ جملہ ہے ہی نہیں لولا علی لعلک عمر۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے یہ اضافی جملہ ہے اور محدثین نے قبول نہیں کیا۔ عزیز بکار، اب ہم آپ کے سامنے ایک اور اصول کافی کی روایت رکھتے ہیں جس میں جناب امیر المومنین مولا علی علیہ السلام سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت ابن حنتمہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن حنتمہ اسکرین بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جبکہ اس کا سیاق و اسباق دیکھیں، آیات کی سیاق و اسباق اگلی پچھلی آیات آپ دیکھیں تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ یہ ہر انسان کے والدین کے بارے میں نازل ہوئی، ہر اس مومن اولاد کے بارے میں جس کے والدین مشرک ہوں، اس کے بارے میں یہ احکامات ہیں کہ اگر وہ کسی معصیت کا حکم دیتے ہیں تو تم نے نہیں تسلیم کرنا۔ لیکن یہاں پر ولایت، وصیت اور اس طرح کی تشریح کی گئی، جبکہ یہ قرآن مجید اس تشریح اور تفسیر کا رد کر رہی ہے۔ اسی طرح جناب امام جعفر رحمہ اللہ نے ایک قرآن مجید کی آیت ہے سورہ ملک آیت نمبر 27 کے تحت، اس کے تحت جناب امام جعفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آج نزل فی امیر المومنین و اصحابہ، کہ یہ امیر المومنین مولا علی علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ وہ جب امیر المومنین کو ایک اچھے مقام پہ دیکھیں گے تو وہ حسرت کریں گے۔ جبکہ اس کی اگلی آیات آپ دیکھیں تو یہ آیات اس موقف کو، امام جعفر کے اس موقف کو رد کر رہی ہیں، اور یہ تفسیر قرآن مجید کے بھی خلاف ہے۔ یہاں بھی قرآن مجید سے عدم علمیت ثابت ہوتی ہے۔ ناظرین بکار، جتنے حوالے ہم نے اہل تشیع کتابوں سے پیش کیے ہیں، اس طرح کے اور حوالے بھی اصول کافی اور باقی اہل تشیع کی بنیادی کتابوں میں موجود ہیں۔
ہمارا مقصد اس سے صرف الزامی جواب ہے، نہ کہ ہماری ہاں یہ کتابیں معتبر ہیں اور نہ ہم ان کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ تحقیقی جواب کے طور پہ الحمدللہ ہم نے اس روایت کا لولا کا علی لاہلا کا عمر کا پوسٹ مارٹم کر دیا ہے اور اس کے متن سے بھی اس کا رد کر دیا ہے، اور الزامی طور پہ جو چیزیں ہم نے اپنی کتابوں سے پیش کی ہیں وہ بھی اس کی اسناد درست ہیں، اور جو اگر کوئی ایک ضعیف ہو بھی تو وہ شاہد کے طور پہ ہم نے پیش کی ہے۔ اور رسول کافی کی جو روایتیں ہیں اس میں مولا علی علیہ السلام اور چور کا جو قصہ ہے، یعنی کہ چور کے بارے میں جو آپ کا فیصلہ ہے، اس حوالے سے جو ہے نا وہ باقر مجلسی نے خود اس روایت کو تسلیم کیا ہے، اس کی سند بھی درست ہے۔ یہ الزامی جواب ہم نے علی تشیع کتابوں سے دیا ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت ہو، اللہ حافظ۔